اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم دوستو، میرے بزرگوں، ساتھیوں، میرے تمام سننے والے، آپ سب کا خیر مقدم ہے اس محفل میں کہ آج ہم قرآن کے سلسلے میں ایک نیا ویو دیکھیں گے، ایک نیا انداز، ایک نئی بات جو میرے ذہن میں آئی ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔ اور قرآن کو سیکھنے کے سلسلے میں، قرآن کو سمجھنے کے سلسلے میں ہمیشہ سے میری یہ کوشش رہی ہے کہ لوگوں کو میں اللہ کی کتاب کے قریب کروں، ان کو یہ سمجھاؤں کہ یہ وہ کتاب ہے جس سے قوموں کا عروج و زوال وابستہ ہے، انفرادی زندگی سے لے کے اجتماعی زندگی تک، پرسنلی سے لے کے سوشل تک۔ پوری دنیا اگر اس کتاب کو ماننے لگ جائے، وہ اس پہ یقین کر لے اور اس پہ عمل کرے، اس میں اخلاص رکھے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اس دنیا میں بھی کامیاب رہے گا اور آخرت میں بھی اس کی کامیابی ہوگی۔ قرآن کو سیکھنے کے لیے اکثر لوگوں کے پاس یہ ذہن میں ایک پرانی بات بیٹھی ہوئی ہے کہ یہ قرآن مشکل چیز ہے۔ پہلے تو یہ بات اپنے ذہن سے نکال دیجیے، قرآن بالکل مشکل نہیں ہے، کیونکہ خود قرآن جو ہے وہ اپنے بارے میں یہ کہتا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ هَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، کہ میں نے اس قرآن کو آسان سے آسان کر دیا ہے میرے ذکر کے لیے، لِذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، کوئی ہے میرا ذکر کرنے والا؟ تو یہاں ذکر کا مطلب وہی رٹا مارنا نہیں ہے، بلکہ تذکرہ کرنا ہے اللہ، اس کے رسول کا، قیامت کا، جو کچھ قرآن میں ہے اس کا تذکرہ لوگوں میں کرنا، یعنی قرآن کی دعوت۔ اور دعوت دینے کا جو انداز اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، وہ ہے آپ کا اپنا نفس۔ سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو دعوت دیں قرآن کی، اس کے بعد جو ہے پھر آپ اپنے گھر والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے محلے والوں کو، اس طرح یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے۔ اسی طرح میں بھی یہ کوشش کر رہا ہوں، یہی میڈیا کا سہارا لے کے، کہ بیان اگر ریکارڈ ہو جائے تو آپ کے لیے سہولت ہوگی، ہمیشہ رہے گا سننے کے لیے، دیکھنے کے لیے، جس طرح یہ ہماری کتابیں رکھی ہوئی ہیں، جب چاہیں نکال کے پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں یہ یاد رکھیے، ہم قرآن کو یہ پوچھتے ہیں کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اہدنا الصراط المستقیم، یعنی ہمیں سیدھا راستہ دکھائیے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائیے، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ پوری قرآن ہم کو دیتا ہے کہ یہ ہے سیدھا راستہ۔ تو یہ راستہ اصل میں کس چیز کا راستہ ہے؟ زمین کا راستہ ہے، ہواؤں کا راستہ ہے، پانی کا راستہ ہے، اپنی سوچ کا راستہ ہے، زبان سے جو باتیں کہتے ہیں اس کا بھی ایک راستہ ہے کہ بھائی سیدھے راستے سے بات کریے۔ سننے کے معاملے میں ہم یہ اکثر لوگوں کو بولتے ہیں کہ بھائی میں صرف سیدھی بات سنتا ہوں، الٹی باتیں میں نہیں سن سکتا۔ مطلب یہ ہے کہ سیدھا راستہ، ایک راستہ وہ بھی ہے جس میں آپ دولت کما رہے ہیں کہ کس راستے سے یہ دولت آئی ہے اور کس راستے میں خرچ ہوئی ہے، اور پھر ایک راستہ یہ بھی ہے کہ علم حاصل کرنے کا راستہ کیا ہے، اور پھر علم کو دوسروں تک پہنچانے کا راستہ کیا ہے۔ تو یہ راستے کا لفظ جو ہے، صراط کا لفظ ہم کئی جگہ استعمال کرتے ہیں۔ آخر کار ہم کو اس دنیا سے گزر کے پھر واپس اپنے گھر جانا ہے، جنت تک۔ تو یہ جو پورا سفر ہے ہمارا، جس راستے سے ہم گزر رہے ہیں، ہم اسی راستے کی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھائیے۔ اب اس کے لیے میں آپ کو چھوٹی چھوٹی مثالیں دینا چاہوں گا کہ آپ پہلی مرتبہ مثال کے طور پہ ایک علاقے سے نکلتے ہیں، میں اپنے ہی محلے کی آپ کو مثال دوں گا، عثمان پورہ جس علاقے میں ہم رہتے ہیں، حیدرآباد کے، ہندوستان کے، یہاں سے ہم عثمان پورے سے اگر نکلتے ہیں چار مینار جانے کے لیے، تو پہلی مرتبہ جب آپ کو
کوئی شخص لے جاتا ہے اس راستے سے تو آپ پہلی مرتبہ جو ہے اس کا ایک سیکنڈ صرف بڑی بڑی چیزیں آپ دیکھتے ہیں، آپ ہر چیز سے واقف نہیں ہو جاتے. اس راستے پر آپ کو بار بار آنا جانا پڑتا ہے، تب جا کے آپ کو اس راستے کی ہر چیز یاد ہو جاتی ہے. جس طرح لوگ اپنے گھر سے نکل کے آفس جاتے ہیں، دکان جاتے ہیں، اپنے کاروبار پہ جاتے ہیں، تو ان کو ایک ایک چیز کا پتہ ہوتا ہے. تو پہلی مرتبہ تو ہم صرف بڑی بڑی چیزیں دیکھیں گے کہ کہاں سگنل ہے، کہاں رائٹ ہے، کہاں لیفٹ ہے، کون سی بلڈنگ ہے، کون سی دکانیں ہیں. جب دوسری مرتبہ جائیں گے تو پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ ایک ایک دکان کا کام کیا ہے، وہاں کیا بکتا ہے، یہ ہے یہ. پھر جب تیسری چوتھی مرتبہ جائیں گے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ بھائی کس موڑ پہ کیا سگنل لگا ہوا ہے، کہاں پر اسپیڈ بریکرز ہیں، کہاں پر راستہ خراب ہے، کہاں سے بچ کے نکلنا ہے. اس طرح جب آپ اس راستے سے گزرتے جائیں گے تو اس کی چھوٹی سے چھوٹی باریک سے باریک چیز آپ کی نظروں کے سامنے آئے گی. یہاں تک کہ آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ ٹائم اسکول چھوٹنے کا ہے، اسکول جانے کا ہے، آفیسز جانے کا ہے، تو اس راستے سے جاؤں گا تو میں پھنس جاؤں گا، لہٰذا مجھے شارٹ کٹ مارنا ہے. جو ایسا وقت ہے جس میں لوگ کم آ جا رہے ہیں تو آپ یہ سوچیں گے کہ بھئی یہ وقت میں فلاں راستے سے جا سکتا ہوں. غرض یہ ہے تمام باتیں بتانے کی کہ آپ جتنا جتنا اس راستے پہ چلتے جائیں گے اتنا اتنا آپ کو اس راستے کی ایک ایک چیز پتہ چلے گی. لیکن پہلی مرتبہ تو جانا بہت آسان ہوگا نا. اگر آپ پہلی مرتبہ کسی شخص کو عثمان پورے سے چار مینار لے جا رہے ہیں یا کسی بھی علاقے سے کوئی علاقے پہ لے جا رہے ہیں، اس کی ایک ایک باریک سے باریک چیز بتائیں گے آپ تو وہ کنفیوز ہو جائے گا. تو یہ طریقہ نہیں ہے علم حاصل کرنے کا اور قرآن کو بہت مشکل سمجھ کے دور کر دینے کا، یا اس کی جو ہے باریکیاں سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں لوگ. پتہ نہیں، میں نے دیکھا ہے تجوید کے اوپر اتنا زیادہ دھیان دیتے ہیں کہ تجوید سے قرآن پڑھ لوں گا، ایک مرتبہ قرآن کا جو ہے مطالعہ کر لوں گا تو بس میری زندگی کامیاب ہو گئی. یہ تو جاہل لوگ ہیں، بالکل جاہل ہیں میری نظر میں، بلکہ آپ اللہ کی نظر میں بھی جاہل ہیں. کیونکہ قرآن تو نازل کیا گیا ہے تذکیر کے لیے، اس کو دعوت کے لیے، اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے، اپنے نفس کو ٹھیک کرنے کے لیے، دنیا سے برائی مٹانے کے لیے، اچھائی لانے کے لیے. آپ تجوید سے پڑھ کے کیا تماشا کر لیں گے، کیا کر لیں گے اس کا؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ تجوید سے نہیں پڑھنا چاہیے، وہ عربک لینگویج آنے کے بعد آپ کا پروناؤنسیشن صحیح ہونا چاہیے، تاکہ آپ جب وہ لفظ کسی عربی داں کے سامنے بولیں گے تب جو ہے وہ وہی مطلب لے گا نا. کہاں پر سین ہے، کہاں پر سواد ہے، کہاں پر دال زال کا زال ہے، ریزے کا زے ہے، توئے زوئے کا زوات ہے، سواد واد کا زوات ہے. تو آپ ذرا یہ سوچ کے دیکھیے کہ وہ پروناؤنسیشن سے اس کو پتہ چلے گا کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. اس کے لیے تجوید ہے. اللہ تو گونگے کی بھی سمجھتا ہے نماز، آپ کے دل کی دعائیں بھی سمجھتا ہے. خیر، ان تمام باتوں کا جو لب لباب ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کو مشکل نہ سمجھیں. اب میرا مشورہ آخری جو میں دینا چاہتا ہوں اس سلسلے میں، کہ اگر آپ کو قرآن سمجھنا ہے تو اس کا آسان ہوم ورک یہ ہے کہ آپ روز ایک پارے کا ترجمہ سنیے. صرف قرآن اردو اونلی ٹائپ کیجئے یوٹیوب میں. ایک کوئی بزرگ ہستی ایسا بیٹھے ہوئے ہیں اور پیچھے شہر نظر آ رہا ہے، اس کی تصویر آپ کو نظر آئے گی. پارہ نمبر 1 لکھا ہوا ہوگا، پھر پارہ نمبر 2، پارہ نمبر 3. آپ روز ایک پارہ سنیے. 30 سے 35 منٹ کے اندر اندر ایک پارہ کا ترجمہ آپ سن سکتے ہیں. میں نے جتنے لوگوں کو مشورہ دیا ہے ان کا مہینے میں ایک قرآن مکمل ہوتا ہے، کبھی 1.5 مہینے میں ہوتا ہے، ایک آدھ دن ناغہ ہو گیا. اگر آپ 2 مہینوں میں بھی ایک قرآن سنتے ہیں تو آپ یقین کیجئے سال میں آپ کے 6-7 قرآن مکمل ہو جائیں گے سننے میں. اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک دوسرا ہوم ورک یہ کیجئے کہ کم سے کم گھڑی دیکھ کے 20 سے 25 منٹ، اللہ نے آپ کو 24 گھنٹے دیے ہیں، اس میں سے 24 منٹ نکالیے، قرآن لیجئے، ایک بک لے لیجئے. جو سورہ آپ کو یاد ہے اس کو لکھنا سیکھیے. سب سے پہلے سورہ فاتحہ لکھ لیجئے، اس کی پریکٹس کیجئے 10 بار 15 بار، جب تک آپ کو یاد نہیں ہو جاتا. پہلی بار تو آپ دیکھ کے لکھیں گے، لفظ بہ لفظ لکھیں گے. دوسرا ہوم ورک یہ کیجئے کہ ایک ایک لفظ کے معنی یاد کرنے کی کوشش کیجئے. الحمد ساری تعریفیں، للہ اللہ ہی کے لیے ہے، رب پالنے والا، عالمین سارے عالمین کا، یونیورسز کا، اور رحمان
बेहद मेहरबान, अल-रहीम, इस तरह से। ये आपका पहला होमवर्क हो गया कुरान सुनना। दूसरा हो गया वो आयतें जो आपको याद है उसका लिखना सीखिए। तीसरा होमवर्क ये है कि आपको रात सोते वक्त या फजर की नमाज के बाद कम से कम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का एक छोटा सा वाक़या, एक छोटी सी हदीस वो पढ़ने की कोशिश कीजिए। या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत नबी भी पढ़िए। सीरत सरवर आलम है, सीरत नबी है, हयात तय्यबा है, आदाब ज़िंदगी है, ये ऐसी छोटी छोटी एक 5 से 7 मिनट की बात है। यानी टोटल अगर आप 24 घंटों का हिसाब लगाएं तो आपकी 17 रकातें पढ़ने के लिए आपको कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा लगेगा, और 1 घंटा आप अपनी स्टडी में लगाइए। यानी आपके 24 घंटों का आप 10% अपनी असल इबादत जो अल्लाह ने आपके ऊपर हुक्म लगाया है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, वो इबादत का पहला फरीज़ा ये है कि आप अल्लाह के सामने अदब से खड़े रहें। दूसरा फरीज़ा ये है कि उसके हुक्म को सीखें, समझें। ज़ाहिर बात है, एक मालिक के सामने आप खड़े हुए हैं तो उसका हुक्म जानना भी तो ज़रूरी है, उसी को इल्म हासिल करना कहते हैं। उसके बाद उस हुक्म पे पैरवी कीजिए, उसके ऊपर अमल कीजिए। फिर उसी अहकामात में एक हुक्म ये भी है कि बल्लिगु अन्नी वलो आया, अगर तुमको एक आयत का टुकड़ा भी तुमने सीख लिया तो उसको फ़ौरन दूसरों तक पहुँचाने की कोशिश करो। फिर सबसे बड़ी हमारी जिम्मेदारी ये है कि कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह। इसकी मिसाल पानी पे ले लेंगे आप, तो पहली मर्तबा बच्चे को आप तैरना सिखाते हैं रस्सी बांध के, तो वो नदी के इस किनारे से उस किनारे तक जाता है। या किसी कुएं में तैरना सिखाते हैं, बड़े कुएं में, तो वो ऊपर ऊपर तैरता है। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता इधर डुबकी लगा के उधर निकलता है। फिर और जब वो आगे बढ़ता है, उसकी सांस पे कंट्रोल आ जाता है, तो वो उसके तल तक जाके उसमें से हीरे मोती निकालता है, जिस तरह समंदर में लोग जाके करते हैं। यही मिसाल हवाओं की है कि आप पहले आहिस्ता आहिस्ता आपको पैराशूट पे ट्रेनिंग दी जाती है, फिर कॉकपैट पे बिठाया जाता है। आप पहली मर्तबा हवाई जहाज़ का सफ़र करते हुए डरते हैं, फिर आपके लिए मामूली बात हो जाती है। इसी तरह आपकी ज़ुबान की भी एक ज़ुबान है, एक रास्ता है। उस रास्ते पे चलने के लिए, सीधे रास्ते पे चलने के लिए अपने आप को झूठ से बचाइए, ग़ीबतों से बचाइए, और फजूलियात से बचाइए, लग़वियात से बचाइए, और गंदी फहश गालियों से बचाइए। अखलाक इस्तेमाल कीजिए। इसी तरह कानों का भी एक रास्ता है, आँखों का एक रास्ता है, जिस्म का एक रास्ता है, इल्म का एक रास्ता है, अमल का एक रास्ता है, जन्नत का एक रास्ता है। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि जो गलती मुझसे हुई है इस बयान में वो माफ़ कर दे, और जो बातें सही है उसे दिलो दिमाग में सेव कर दे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि।